میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر سنتوں بھرے اجتماع میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے روز یہ خواب آپ کو سنایا اور بہت غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ بہتر تبدیلی کس طرح آئی؟ لڑکی نے کہا قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص گزرا اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے مومن اور منافقین کے بارے میں روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرح رہتی ہے، اور وہ نماز روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔
مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق لالچ اور ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالی کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا، اور منافق اللہ تعالی کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن دین کو مال پر ترجیح دیتا ہے، اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، اور منافق اپنی ہیبت وغیرہ کے لیے فتنہ فساد برپا کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کے بعد نقل کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے یعنی ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دے اور بھلائی سے منع کریں، اور اپنی مٹھی بند رکھیں یعنی خرچ نہ کریں۔ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافق وہی پکے بے حکم یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں بس یعنی کافی ہے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 59 پر اس روایت کو جو نقل کیا گیا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی وہیں سے میں نے بیان کی اور یہ روایت بھی میں نے وہیں سے بیان کی ہے، جس میں مومن و منافق کے بارے میں بڑی پیاری وضاحت کی گئی ہے۔ دراصل جو واقعی اچھا، کامل، بہتر ایمان والا جو مومن ہے، مسلمان ہے، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، وہ غفلت سے ڈرتا ہے، اور جو منافق ہے نا، اس کو تو غفلت نے ہی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پہلو کی طرف غور ہی نہیں کرتے، اور ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزرنے کو ملاحظہ نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے بدقسمتی کے ساتھ کہ ہماری توجہ، ہماری ہمت، ہماری کوشش کس طرف ہے۔ یہاں منافقین اور مومنین ان دونوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ مومنین کے اوصاف، مومنین کی صفات اور مومنین کے خوبیاں اور کمالات یہ ہوتی ہیں، منافقین کی برائیاں، منافقین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی اس طرح روایت بیان ہوتی ہے، کوئی حکایت بیان ہوتی ہے، کسی بزرگ کی سیرت بیان ہوتی ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ روایت تو سن لی، حکایت بھی سن لی، معاملہ سن لی، میں کہاں کھڑا ہوں؟ جو اس وقت مومنین کی الگ اور منافقین کی الگ الگ جو باتیں بیان ہوئی، مجھ میں کیا کم ہے، کیا زیادہ ہے؟ اگر مجھ میں مومنین کی خصوصیات زیادہ ہیں، جو کہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر، خصوصیات کی بات ہے، جیسے منافقین کی علامتیں بیان کی گئی کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وغیرہ۔ تو اب جس طرح منافقین کی علامتیں بیان ہوئی، تو اب ہمیں جب یہ روایت ملے گی، جب ہم اس روایت کو سنیں گے تو ہم کیا غور کریں گے کہ مجھ میں کہیں یہ چیزیں تو نہیں ہیں، کہیں مجھ میں تو یہ منافقین کی علامتیں نہیں ہیں، کہ مجھ میں تو یہ منافقین والی عادتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں،
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے، اور ہمیں نیکیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ہمیں جنت کی طلب میں زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے، لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اب چونکہ غفلت کا دورہ ہے اور ہمیں اس طرح غور کرنے اور سوچنے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، میں ایک بہت مشہور روایت بیان کرتا ہوں، پھر دیکھیے کہ ہم اس پر کتنی توجہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عزرائیل موت کے جو فرشتے ہیں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا کیا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ جواب دیا نہیں، میں تو صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ آپ جب بھی میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو آنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دیجئے گا۔ جی بہتر۔ کہا کہ میں اپنی آمد سے قبل آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد یعنی پیغام بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ روح قبض کرنے کے لیے پہنچے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے مجھے قاصد بھیجو گے۔ کہا میں نے تو ایسا ہی کیا تھا۔ تو پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہوئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ میرا تیسرا قاصد ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ اب آپ نئی روایت پہلے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی پہلے سنی ہے، ٹھیک ہے، کئیوں نے پہلے سنی ہوگی۔ اب بات یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میرے سفید بال ہو گئے، میں نے کتنا نوٹس لیا، میری چستی سستی میں بدلی، میرے بدن میں تبدیلی آئی، نمبر آ گئے، کسی کے سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، کسی کے بدن میں تبدیلی آ جاتی ہے، طرح طرح کی وہ پریشانیاں اس طرح کی بدن میں آتی ہیں، بعدوں کی کمریں جھک جاتی ہیں۔ کتنا نوٹس لیا، بال سفید ہو گئے تو دھوپ میں سفید ہو گئے، نزلہ تھا اس لیے سفید ہو گئے، کسی کو موت یاد آئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، بدن کمزور ہو گیا، کان کمزور ہو گئے، دانت کمزور ہو گئے، بدن میں چستی نہیں ہے، بدن میں سستی ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، بدن کھینچ رہا ہے، کبھی ہاتھ میں درد ہے، کبھی پاؤں میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، پہلے نہیں تھا۔ مثال دے رہا ہوں، میں اپنے اندر یہ تبدیلی اگر پاتا ہوں تو کیا مجھے موت یاد آئی؟ جن کی کمریں جھک گئیں کیا ان کو موت یاد آئی؟ نہیں آتی، کئیوں کو موت یاد نہیں آتی۔ سفید بال دیکھ کر مہندی یاد آئے گی؟ سفید بال دیکھ کر اس کو رنگنا یاد آئے گا؟ ٹھیک ہے، مہندی لگانی چاہیے سفید بالوں پر، اچھی عادت ہے، مستحب ہے، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، مگر مہندی لگائیں۔ جو مہندی ہوتی ہے نا، یہ جو ہم عموماً امیر سنت جو مہندی لگاتے ہیں، تو موت یاد آئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، آئی ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کے نمبر بڑھ گئے ہیں، اب آپ کو چشمہ لگانا پڑے گا، مجھے موت یاد آئی۔ میں کہتا ہوں یار اب وہ گنڈیری آتی ہے نا، شوگر کین گنڈیری، اب میں کھاتا ہوں تو مجھ سے توڑی نہیں جاتی یار، کیوں پہلے تو توڑی جاتی تھی، نہیں یار اب توڑی نہیں جاتی یار، دانت کمزور ہو گئے، موت یاد آئی۔ جی کیا کہا؟ جی تھوڑا اونچا کہا، تھوڑا کان کمزور ہو گیا، کان کمزور ہونا یاد آ گیا، موت یاد آئی۔ یار پہلے تو میں چیزیں اٹھا لیتا تھا، مجھ سے اٹھتی نہیں ہے، کمزوری ہو گئی، موت یاد آئی۔ پہلے یار اتنی سیڑھیاں ٹھٹر ٹھٹر چڑھ جاتا تھا، ٹھٹر ٹھٹر اتر جاتا تھا، بڑا مطلب کہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتا تھا، اب یار نہیں چڑھا جاتا، نہیں اترا جاتا، یار موت یاد آئی۔
یار پہلے تو یار کھڑے کھڑے 2-2 3-3 گھنٹے تک بیان کر لیتا تھا، 4-4 گھنٹے کھڑا ہو جاتا تھا، اب نہیں کھڑا رہ جاتا یار، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، جو بھی اسباب ہو، آپ بولے وزن بڑھ گیا ہے، جو بھی آ گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر میرا سوال یہ ہے، موت یاد آئی؟ موت یاد آئی؟ ہمارے گھر سے والد کا جنازہ نکلا، موت یاد آئی؟ اپنی موت کی بات کر رہا ہوں، ماں کا جنازہ گیا، اپنی موت یاد آئی، ارے بیٹے کا جنازہ گیا، اپنی موت یاد آئی، میسیج آیا 26 سال کی عمر تھی، بیچارہ انتقال کر گیا، اس کی موت پر افسوس ہوا، مگر کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ بڑا نوجوان تھا، حادثہ ہوا، مر گیا، بڑا افسوس ہوا ہوگا، مگر کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ مسجد کے اسپیکر سے آواز آئی، توجہ فرمائیے، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ اتنے بجے ادا کی جائے گی۔ اچھا اچھا، ارے بیچارے کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اعلان سننے والے اور اعلان کرنے والے، کہ تجھے تیری موت یاد آئی؟ راستے میں چلتے چلتے بڑا خطرناک حادثہ دیکھا، او ہو گاڑی کا حال تو دیکھو، او لو، بڑا افسوس ہوا تجھے، گاڑی کا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، بیچارے لوگ بچے کے مر گئے، مگر یہ بتا اے حادثہ دیکھنے والے، کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ رات سوئے ہوئے تھے، سلنڈر پھٹ گیا، گھر میں آگ لگ گئی، بیچارے جل کر انتقال کر گئے، تجھے بڑا افسوس ہوا، مگر کیا تجھے تیری موت یاد آئی؟ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے؟ نہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں۔ اتنی موتیں، اتنی اموات ذکر ہوتی ہیں، آئے دن محلے میں کوئی انتقال کر گیا، آئے دن خاندان میں کوئی انتقال کر گیا، آئے دن کوئی رشتہ داروں میں انتقال کر گیا، اتنے انتقال ہوتے ہیں، مگر سارے انتقال کی اطلاع سننے کے باوجود بھی، اے سننے والے، تجھے تیری موت یاد آئی؟ نہ، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری موت یاد نہیں آتی۔ مصیبت یہ ہو گئی ہے، یہ واقعی بہت بڑی مصیبت ہے، جس مصیبت پہ ہم گرفتار ہیں نا، اس میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تم مال کی مصیبت کرو، بیماری کی مصیبت کرو، تم قرضے کی مصیبت کرو، بے روزگاری کی مصیبت کرو، ٹھیک ہے، تم جس مصیبت پر چاہے آنسو بہاؤ، افسوس کرو، مگر اس بات پر غور کرو کہ موت کو بھول بیٹھے ہو، ارے اس سے بڑھ کر تمہیں کون سی مصیبت آ لے گی؟ اتنے موت کے واقعات ہوئے، مگر موت یاد آئی؟ جی ہاں، اتنی موتیں ہو رہی ہے دنیا بھر میں۔ 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے والوں، پچھلے سال کتنے لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر مر گئے، جی لٹرلی مر گئے، زخمی ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، سر پھٹ گئے، گولیاں لگ گئی، محتاج ہو گئے، معذور ہو گئے۔ تمہیں موت یاد آئی؟ تم تو آج بھی موٹر سائیکل تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم تو آج بھی جشن کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، اس زندگی سے دل کو کیا خوشی ہو، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں کم و بیش ہر 1000 آدمی پر 8 افراد کی موت واقع ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کم و بیش سالانہ 5 کروڑ 60 لاکھ انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہر ماہ 46 لاکھ 80 ہزار افراد کو موت آ لیتی ہے۔ ہر روز 1,53,000، ہر گھنٹے میں 6,316، ہر منٹ میں 105، اور ہر سیکنڈ میں 2 انسان دم توڑ رہے ہیں۔ سن لگا کر کان، آخر موت ہے۔ ہر سیکنڈ میں دو موتوں کی اطلاع ہے، ہر سیکنڈ میں، دنیا میں ہر سیکنڈ میں 2 لوگ جان سے جا رہے ہیں۔
کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ ایسا کیا کیا ہے 2015 میں کہ اس کے جانے پر جشن منا رہے ہو؟ اور ایسے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا 2016 میں کہ جس کے آنے کا خوشی منا رہے ہو، استقبال کر رہے ہو؟ وہ کون سی نوید لے کر آ رہا ہے؟ وہ کون سا پیغام لے کر آ رہا ہے؟ 365 دنوں کا کبھی جائزہ لیا ہے آپ نے؟ 365 دنوں کا کبھی جائزہ لیا جو کم و بیش 365 دن گزارے ہیں؟ میں کہتا ہوں روز کا ایک گناہ گنتی کرو، روز کا ایک گناہ گنتی کرو، کتنے ہو گئے؟ 365۔ کیا 365 گناہ؟ یہ تو روز کا ایک گناہ تو کیا؟ جو شخص 3 گھنٹے فلم میں دیکھ رہا ہے اس کا کیا آپ ایک ہی گناہ کاؤنٹ کریں گے؟ اس میں گانے الگ سن رہا ہے، فحاشی الگ دیکھ رہا ہے، میوزک الگ سن رہا ہے، اور نہ جانے اور تباہی و بربادی کے کام الگ کر رہا ہے، نماز الگ قضا کر رہا ہے، روزے الگ رمضان المبارک کے بلا اجازت شرعی قضا کر رہا ہے۔ کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ قرضہ چڑھا ہوا ہے، باوجود قدرت کے دیتا نہیں ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے، کتنوں کی تہمت لگا کے بیٹھا ہے، کتنوں کے پر غیبت کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنوں پر ظلم کر کے بیٹھا ہے، کتنے وراثوں کا مال کھا کے، وارثوں کا مال کھا کر بیٹھا ہوا ہے، کتنوں سے ماں باپ ناراض ہے، کتنے بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، کتنے بچوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، کتنے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، کتنے پلاٹوں پر قبضہ کر رہے ہیں، کتنے شرابیں پی رہے ہیں، کتنے جوا کھیل رہے ہیں، کتنے بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، کتنے گالی دے رہے ہیں، کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، کتنی چغلیاں کر رہے ہیں، کتنی وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں، کتنے سود کھا رہے ہیں، کتنے رشوت کھا رہے ہیں، کتنی بدعنوانیاں کر رہے ہیں، کتنے داڑھی منڈا رہے ہیں۔ کس چیز کا جشن ہے؟ کیا کیا ہے ایسا 2015 میں کہ موٹر سائیکلیں نکال کر اور جناب گاڑیاں نکال کر، فیملی کو نکال کر، تیاریاں کر کر روڈوں پر آنے کی تیاریاں کر رہے ہو؟ اور کون سا نکل کر مسجد کی طرف آ رہے ہو؟ کہیں تم نے شراب کی آرڈر دیا ہوا ہے، کہیں تم نے گانے بازوں کا آرڈر دیا ہوا ہے، کئی عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کئی اوباش لڑکے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نافرمانوں میں رہ کر، اللہ کی نافرمانیاں کر کے کون سا جشن منا رہے ہو؟ اے عاشقان رسول، تم تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کا جشن مناتا ہے کوئی معاذ اللہ، گناہ پر کوئی جشن مناتا ہے معاذ اللہ۔ منافق کی ابھی میں نے علامت بیان کی ہے کہ مومن یعنی منافق اگر گناہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور مومن سے گناہ ہوتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو خوش ہو رہے ہو؟ مومن نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور منافق برائی کی دعوت دیتا ہے، نیکی سے منع کرتا ہے۔ کس چیز پر کام کر رہے ہو؟ مومن آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے، اور منافق دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ بھول گئے کیا؟ موت کو بھول گئے؟ 2015 کے واقعات، دنیا بھر کے واقعات پر اگر آپ ایک سرسری نظر ڈالیں، کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ ارے جس زمین پر ہر سیکنڈ میں 2 آدمی مر رہے ہوں، اس زمین پر کیا کوئی جشن مناتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ دنیا بھر کے ملکوں کی تعداد تو دیکھیے، دنیا بھر میں ہونے والی تباہیاں تو دیکھیے۔ سگریٹ نوشی 2015، سگریٹ نوشی کے باعث 60 لاکھ افراد دنیا سے چلے گئے۔ شراب پینے کے باعث 30,30,000 افراد کا 2015 میں انتقال ہوا۔ مختلف حادثات، ایکسیڈنٹ میں 13,43,337 افراد ہلاک ہوئے۔ کینسر کے مرض کے باعث 81,73,000 ہلاکتیں ہوئی۔ دل کے امراض میں 73,56,000 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ملیریا کے مرض میں 9,76,016 ہلاکتیں ہوئی۔ دوران زچگی، بچہ پیدا ہوتے وقت 3,42,112 عورتیں دنیا سے چلی گئی۔ ایڈز اور HIV جیسے مہلک مرض میں 15,33,760 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ اور ایک بڑی ہی عبرتناک خبر بتا رہا ہوں میں آپ، 2015 کی بڑی عبرتناک خبر سنیے کہ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق
4,80,658 بچوں کو ضائع کروایا گیا ہے، جس کو اسقاط حمل کہتے ہیں۔ نہ جانے ان میں کتنے ایسے بچے ہوں گے جو حرام کی پیدائش ہو رہی ہوگی، زنا کے باعث وہ پیدا ہو رہے ہوں گے، جنہیں گرایا گیا ہوگا، جنہیں ضائع کروایا گیا ہوگا۔ ان میں نہ جانے کتنے قتل کے حکم میں آ رہے ہوں گے۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ کس کام کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہو؟ کس خوشی میں ہوٹلوں میں پارٹیاں کر رہے ہو؟ ارے کون سی خوشی کی خبر ہے؟ کون سی خوشی کی خبر ہے بتائیے؟ زلزلے 2015 میں کبھی سنے کتنے ہوئے؟ 2015 میں سیلاب و طوفان، 2015 میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرے، پہاڑیں گرے، پہاڑ سے پتھر گرے 2015 میں، آگ کے کئی واقعات ہوئے 2015 میں، کشتی ڈوبنے میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے 2015 میں، ہیٹ اسٹروک، خود ہمارے یہاں رمضان المبارک میں کتنی وفات اور شہادتیں اور ہلاکتیں ہوئی ہیں 2015 میں۔ ارے ہماری زمین پر پاکستان کے اندر سیلاب آیا 2015 میں، زلزلے آئے 2015 میں، ہیٹ اسٹروک پر اور اتنی گرمی پر لوگ چلے گئے 2015 میں، مارکیٹوں میں آگ لگی، کروڑوں اربوں روپے کا مال برباد ہو گیا 2015 کے اندر، کتنے بچے ضائع ہو گئے 2015 کے اندر، کتنی شرابیں پی کر، کچی شرابیں پی کر لوگ مر گئے 2015 کے اندر۔ یہ پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول، میں تم سے پوچھتا ہوں، ارے کس بات کا جشن منا رہے ہو؟ کس کام کے لیے پاکستان کی زمین پر نکل کر نیو ایئر نائٹ کا جشن منا رہے ہو؟ ایسا کیا کیا تھا بھائی 2015 میں؟ اور کوئی اچھا کام کر بھی لیا ہے 2015 میں، کوئی اچھا کام کر لیا ہے؟ آپ بولو ہم نے مسجدیں بنائی 2015 میں، مدرسے بنائے 2015 میں، حافظ بنے 2015 میں، عالم بنے 2015 میں، فلاں کام ہوا 2015 میں، یہ کام ہوئے 2015 میں، حج ہوئے 2015 میں۔ ارے اگر یہ اچھے کام کیے بھی 2015 میں تو پہلے بتاؤ کہ اس کی قبولیت کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ تم کو تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ یہ کام کرنا تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور تمہیں جنت دے دی گئی؟ ایک نوجوان کو ایک بزرگ نے ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا تو اس بات کو جان گیا کہ تو پل صراط سے آسانی سے گزر گیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس بات کو جانتا ہے کہ تو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تیرا ہنسنا کیسا؟ کیا فرمایا؟ تیرا ہنسنا کیسا؟ کہتے وہ نوجوان جب تک زندہ رہا کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اچھے مسلمانوں کی علامت تھی ہوئی نا کہ انہیں نیکی کی دعوت دی گئی، ان کو عبرت کی بات بتائی گئی اور انہوں نے فوراً نوٹس لے لیا اور زندگی بھر کے لیے سنجیدہ ہو گئے۔ ہمیں تو سمجھا کر اتنا سمجھایا کہ بعد اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی نئی بات بتاؤ نا۔ ارے نئی بات کب بتائے؟ پرانی بات پر کتنا عمل کر لیا بھائی؟ یار کوئی نئی بات نہیں ہوئی، بیان میں کوئی نیا موضوع نہیں آیا، بیان میں کوئی نئی روایت نہیں آئی، بیان میں کوئی نیا واقعہ بیان نہیں ہوا۔ یار کوئی نئی بات بتاؤ نا۔ اچھا بتائیے پرانی باتوں پر کتنا عمل کر لیا؟ امی کو نئے چاول بناؤ نا، امی کو نیا گوشت بناؤ نا، روزانہ وہی کھانا کھاؤ، کوئی نیا کھانا نہیں چاہیے۔ اسی چاول کے 4 قسم کے چاول بنا لیے، اسی گوشت کے 4 قسم کی ڈشیں بنا لی، اسی دودھ اور چینی وغیرہ کی 4 قسم کی سویٹ ڈشیں بنا لی، کوئی نئی کی حوث نہیں آتی۔ کوئی نیا بیان سناؤ نا، کوئی نئی نعتیں سناؤ نا، کوئی نیا روایت سناؤ نا، کوئی نئی آیت سناؤ نا، کوئی نئی روایت سناؤ نا۔ کوئی نیا بیان نہیں آیا تو خالی کیا نیا سننے کے لیے آئے کہ پرانوں پر عمل بھی کرنے کے لیے آئے؟ کسی اور سے نئے کی توقع تو رکھتے ہو مگر پرانے پر عمل کتنا کیا ہے کبھی اپنے گریبان میں ہم نے جھانکا؟ پچھلے بیان میں کہا گیا کہ یہ کام حرام ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ کام ناجائز ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ داڑھی منڈانا حرام ہے تو کیا یہ حرام کام سے توبہ کر کے داڑھی رکھ لی؟ نہ، اپنے نے کوئی نیا کام نہیں کیا، سارے پرانے گناہ باقی ہیں۔ بیان ہر وقت نیا چاہیے بھائی، موضوع ہر وقت نیا چاہیے، مواد ہر وقت نیا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں ہر وقت نیا چاہیے، پرانا بھولتے جاؤ، کہنا پچھلا چھوڑ آگے دوڑ۔ پچھلے پر کتنا عمل کیا؟ ٹھیک ہے بیان اچھا ہونا چاہیے، مفید ہونا چاہیے، بیان میں کس قدر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے کیا کیا؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟
ایسا کیا کیا ہے 2015 میں؟ یہ سوال ہے میرا، کیا کیا ہے 2015 میں؟ ایک اندازے کے مطابق 2015 میں آنے والے زلزلوں میں کم و بیش 8,000 افراد ہلاک ہوئے، اربوں روپے کی املاک برباد ہوئی ہیں 2015 میں۔ پاکستان، افغانستان، کشمیر، باب المدینہ کراچی، مالاکن، چلی، نیپال، زلزلے کہاں نہیں آئے 2015 میں؟ کہاں زلزلے نہیں آئے؟ چھوٹے بڑے زلزلے آتے رہے۔ 600 سے زائد افراد دنیا سے چلے گئے سیلاب کی وجہ سے 2015 میں۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے 2015 میں۔ ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ افراد سے زائد بے گھر ہوئے، مال ان کے ختم ہو گئے 2015 میں۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہو 2015 کے جانے کا؟ کہ سیلاب اتنا آیا، اتنے لوگ چلے گئے، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، اتنے گھر برباد ہو گئے 2015 میں۔ ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ جاپان بدترین سیلاب، امریکہ بدترین سیلاب، انڈیا کی ریاست آسام میں آسمان کی بجلی گرنے اور سیلاب کے باعث 61 افراد ہلاک، چین میں طوفانی بگولے، کیرولینا میں طوفانی بارشیں، تائیوان میں سمندری طوفان، فلپائن میں سمندری طوفان، پاکستان میں سیلاب، آسٹریلیا میں سیلاب، آسٹریلوی جزیرے میں سمندری طوفان، خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، ہند میں بارشیں، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، انڈیا کی ریاست آسام میں سیلاب، شمالی کوریا میں شدید بارش کے بعد زبردست سیلاب۔ کس چیز کا جشن منا رہے ہو 2015 کے جانے کا؟ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ بارشیں، یہ تباہیاں، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرے۔ گوئنٹے مالا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 131 افراد چلے گئے۔ گلستان جوہر میں مٹی کا تودا گرنے سے 7 بچے چلے گئے۔ برما میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، چین کے تجارتی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، افغانستان میں برفانی تودے گرنے سے کتنی ہلاکتیں ہو گئی۔ یہ ہے 2015۔ آگ کے تو اتنے واقعات ہیں، آگ کے اتنے واقعات ہیں 2015 کے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کراچی باب المدینہ دیکھ لیجئے، پنجاب میں مرکز الاولیاء دیکھ لیجئے، لاہور دیکھ لیجئے، دنیا کے اتنے ممالک میں اتنی آگے ہیں، کیا بیان کریں گے آپ؟ یہ ہوا ہے 2015 میں، اور ہم چلیں 2015 کے جانے کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ سارے سیلاب آئے، سارے زلزلے آئے، اتنی اموات ہوئی، اتنی ہلاکتیں ہوئیں، اتنی تباہیاں، اتنی بربادی آئیں۔ یہ سب میں تو سوسائٹی کی باتیں کر رہا ہوں، معاشرے کی بات، جو میری ذات نے تباہی کی ہے، میری ذات کے اندر جو میری قبر و آخرت کی بربادی ہے، جو میری قبر و آخرت کا نقصان ہے، یہ تو ٹاپک ہی الگ ہے، جس کا میں تھوڑا سا جھلک دکھا کر آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں ایسا کیا کیا ہے یار 2015 میں کہ جشن منانے چلے ہم؟ اللہ اللہ اللہ۔ رومانیہ میں آگ لگی، گلستان جوہر میں جھگیوں میں آگ لگی، پیرس رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، چین میں آگ لگی، ڈھاکہ میں آگ لگی، چین میں آگ لگی، صادق آباد میں آگ لگی، فلپائن میں آگ لگی۔ یہ سارے آگ لگنے کے واقعات ہیں دنیا بھر کے 2015 میں، اور چلے ہیں جشن منانے کے لیے 2015 کے جانے کا، اور بڑھ رہے 2016 کی طرف جنا بھی آئے گا۔ زمین خشکی اور تری میں جو تباہی آتی ہے نا ہم پر، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بڑے واضح لفظوں میں ہمیں سمجھایا ہے۔ خشکی اور تری میں جو تمہیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اس کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ اپنی حالتیں بدلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرابیں پی جائیں۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اسی ہفتے کی 8 افراد چلے گئے نکلی کچی شراب پی کر، یا زہریلی شراب، 8 ابھی ہلاکت ہوئی۔ یہ کل کی کلینک کے واقعے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، کلینک والے سلسلے میں ان کی اپنی ہاسپٹل کے اندر 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں نکلی یا کچی شرابیں پی کر 2015 میں۔
کتنی طلاقیں ہوئی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے، کتنے گھر ٹوٹ گئے ہوں گے، کتنے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں گے، کتنی دہشت گردی، کتنے ہلاکتیں، کتنے واقعات، کتنے دھماکے، کتنے بچوں کی شہادتیں 2015 میں ہوئی. کوئی روکنے والا ہے یا نہیں ہے ان کو؟ یار تم کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ ہمارے پاکستان کے حالات تو دیکھو یار، آئے دن غم اور دکھ کی خبر جس ملک میں آتی ہو، ارے اس ملک میں کیا کوئی جشن مناتا ہے؟ گناہ بڑا جشن. جشن ہم نے بھی منایا، جشن عید میلاد النبی منایا ہے. وہ جشن ہے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایک تم جشن منانے چلے ہو جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہند میں جاؤ تو مسلمان چل پڑا جشن منانے کے لیے، بنگلہ دیش میں چل پڑا ہے مسلمان جشن منانے کے لیے، پاکستان میں دیکھو تو چل پڑا ہے جشن منانے کے لیے. دنیا کے کتنے ملک انگریز منا رہے ہیں، کافر منا رہے ہیں. ارے انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. ان کا جزا اور سزا کا معاملہ کیا؟ ان کی سوچ کتنی. مسلمان کا عقیدہ دیکھو، ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے، انہوں نے دنیا کے لیے جینا ہے. ہمیں مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے، انہوں نے اسی زندگی کی تیاری میں مگن ہو رہے ہیں. ان کے لیے جو کفر پہ مرے گا ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، جنت نہیں ہے. اے مسلمان تجھے آگے کے لیے جینا ہے، تجھے اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے، تجھے پیارے حبیب کی رضا کے لیے جینا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چاہیے یہ تھا کہ توبہ کرتے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2015 میں ہونے والے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. جی ہاں، سچی توبہ کرنے والے، نیکی کرنے والے کو یہ اللہ انعام عطا کرتا ہے کہ نہ صرف اس کے گناہ مٹا دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. توبہ کرو نا بھائی، آؤ نا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے. بھائی یہ بھی تو ایک کام ہے نا. کوئی ہوگا جو آج کی رات خاص گناہوں کا اہتمام کر رہا ہوگا، کوئی ہوگا جس نے آج رات خاص شراب پینے کا اہتمام کیا ہوا ہوگا، کوئی ہوگا جس نے آج کی رات خاص لڑکیاں نچوانے کا اہتمام کیا ہوا ہوگا، جوا کھیلنے کا اہتمام کیا ہوا ہوگا، فحاشی اور بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کے پروگرام ارینج کیے ہوئے ہوں گے. کوئی ہوگا ایسا. اللہ ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے. مگر دعوت اسلامی نے بھی آج کی رات اہتمام کیا ہے. کسی نے شیطان کو خوش کرنے کا اہتمام کیا ہوا ہوگا تو دعوت اسلامی نے شیطان کو رلانے کا اہتمام کیا ہوا ہے. کوئی شیطان کا ساتھ دینے والا چلا ہوگا اور دعوت اسلامی شیطان سے اعلان جنگ کرنے والی آئی ہے. شیطان کے خلاف جنگ آج ہے. کھل کر جائیے آج شیطان کے خلاف. روکو ایک عاشق رسول کو، ایک اسلامی بھائی کو، ایک مسلمان کو روکو، پکڑ کے لاؤ، دعوت اسلامی کے اجتماع میں بٹھا دو کہ نہیں جانے دیں گے تمہیں شیطان کے راستے پر، نہیں چلنے دیں گے تمہیں شیطان کے راستے پر. آؤ جہنم کی طرف مت جاؤ، آؤ تمہیں دعوت اسلامی جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے، جنت کا راستہ دکھا. 2015 میں اس 21 سال کی آخری گھڑیاں، ارے معافی مانگ لو اللہ سے یار. ارے کوئی احساس ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احساس ہے یا نہیں ہے؟ کیسے گزارا ہے 2015؟ گناہوں کی عادت پختہ ہوئی ہے، کمزور نہیں ہوئی ہے. ہماری غفلت بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. کل پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک خال سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے. ایک کاش ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے بن جائیں.
خود کو غفلت کی زندگی سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. کیونکہ غفلت جو ہے نا یہ انسان کو تباہ کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے. دیکھیں غفلت ہی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ یہ بتائیے. آخرت کی تیاری کرنے والا کیسی زندگی گزارتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. ہم نے کیا تیاری کی ہے کل کی؟ تیاری کچھ بھی نہیں ہے. جو کمپنی نقصان کرتی ہے وہ سال کے آخر میں جشن نہیں مناتی. آپ سوچیں تو صحیح، اکاؤنٹیبلٹی تو کریں. آج چلے آپ کو 21ویں سن کے بارے میں بات کرنی ہے نا. مسلمانوں کا نیا سال یکم محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے. آپ کو 31 دسمبر سر پہ چڑھی ہوئی ہے، 1 جنوری کا آپ کو دھن سوار ہے. چلو آپ 21ویں سن کی بات کریں. آپ اکاؤنٹیبلٹی پر تو بلیو کرتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر، حساب کتاب کے بغیر نہیں چلتا. چلیں خود احتسابی کر لیتے ہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرتے ہیں. کہ لاس کی صورت میں اور فطری تقاضا کیا ہے کہ جب نقصان ہو تو افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور نفع ہو تو آدمی خوشی مناتا ہے. یہی ہے نا. آپ مجھے بتا دیں کہ آخر 2015 میں ہم نے کیا نفع کیا ہے؟ میری نفع سے مراد آخرت کی تیاری ہے. دنیا خراب ہی ہوئی ہے، آپ کی بے روزگاری، چلے دنیا کی بات کر لیں، بے روزگاری بڑھی ہے، بولے ہاں یا نا؟ فحشی بڑھی ہے. ہمارے گھر کی عورتوں نے 2015 میں زیادہ ناچنا شروع کیا، موسیقی نے زیادہ اٹھان لی ہے، آمدنی کم ہوئی ہے، اخراجات بڑے ہیں، اولاد کی نافرمانی بڑی ہے، گھر کے جھگڑے بڑے ہیں، طلاقیں بڑی ہیں، گھر کی تکلیف بڑی ہے، گھر کم پڑ گئے ہیں. 2015 میں بھی غریب زیادہ سے زیادہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا ہے. سسٹم دنیا کا جو بھی جو عالمی سرمایہ کا جو نظام ہے، کیپٹل انویسٹمنٹ سسٹم جو دنیا میں ایکٹیویٹ ہے، وہ سسٹم کا اس وقت جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ امیر امیر ہوتا جائے گا، غریب غریب ہوتا چلا جائے گا. کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں آخر ایسی کون سی خوشی ملی ہے یار ہم کو 2015 میں کہ جس کا جشن منا رہے. اور اگر بالفرض میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ کرو، اگر بالفرض کوئی خوشی ملتی بھی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، کوئی سکون ملتا ہے اور خوشی منانی ہے، تو آپ بتائیے کہ راحت، سکون، نعمت، محبت، پیار، آسانیاں، راحتیں یہ کس کے دربار سے ملتی ہیں؟ اللہ کے در سے ملتی ہیں. اللہ عطا کرتا ہے نا، یہ نعمت ہے. تو نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12ویں کو ولادت ہے، 12 ربیع الاول کو آقا کی آمد. کہ چاہیے کہ خوشی منائے اللہ کی نعمت پر. ہم نے خوشی منائی اللہ کی نعمت پر. کس طرح خوشی منائی؟ مسجد آباد کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے، داڑیاں رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر، تلاوت کر کے، روزے رکھ کر، سحری کر کر، افطاری کر کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، تلاوتیں کر کر، ایک دوسرے سے معافیاں مانگ کر، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. تو شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ بیت المقدس فتح ہوا اور چابی میرے آقا فاروق اعظم کے دستے مبارک میں دی گئی. تو آپ نے اس نعمت پر خوشی کے موقع پر الگ جا کر، تنہائی میں جا کر اللہ کے حضور اشک بہائے، آنسو بہائے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کثرت سے جو نمازیں پڑھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاؤں میں ورم پر جاتے تھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے قیام کیے. اور جب عرض کی جاتی کہ آقا کیا آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ نہ بخش دیے؟ کیا اب اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں نماز میں، عبادت میں؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبادت کر کے اللہ کی شکر گزاری کی جاتی ہے، گناہ کر کے نہیں کی جاتی.
اپنے ہاتھوں خود اپنی تباہی مول لے رہے ہیں. اور اس رات میں جب اتنی شرابیں پی جائیں گی, آپ خود سوچئے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. آپ 2016 کا استقبال شرابیں پی کر رہے ہیں. آپ 2016 کا استقبال لوگوں کو تکلیف دے کر, فائرنگیں کر, بچوں کو خوفزدہ کر, بوڑھوں کو خوفزدہ کر, گھر والوں کو خوفزدہ کر, فحاشی کر, بے حیائی کر, ناچ کر, گا کر, کود کر, ستا کر, زیادتیاں کر, گانے باجے بجا کر, جوا کھیل کر, اور نہ جانے کیسی کیسی بے حیائیاں بے شرمیاں کر, ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل کر, طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر آپ کس انداز سے 2016 کا استقبال کر رہے ہیں. آپ 2016 کے ابتدا میں جو بیج بو رہے ہیں, کیا 2016 کے پورے سال اس کی فصل کاٹنی پڑی تو کس قدر تباہی آئے گی؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو گناہ سے روکنے پر قادر ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت, یہ منصب عطا کیا ہے کہ وہ گناہوں سے روک سکیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا بیان کہاں ہے؟ ان کی نیکی کی دعوت کہاں ہے؟ ان کا لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ کہ کسی کو جیسے قانون نافذ کرنے والوں کے لیے اجازت ہوتی ہے, وہ طاقت سے روک سکتے ہیں. الحمدللہ علماء, مشائخ, مبلغین, صالحین یہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں, جیسے دعوت اسلامی ہے, اس کے مبلغین ہیں. آج پکڑ کر اسلامی بھائی جتیمات میں لائے ہوئے ہوں گے نا, مگر اور بہت سارے طبقے ایسے ہیں, وہ کہاں ہیں کہ جو برائی سے منع کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ان کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ برائی کو روکیں, پھر بھی نہیں روکتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کو ان سب پر عذاب نازل فرماتا ہے. رب کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے کہ یہ سب تباہیاں, یہ بربادیاں, یہ کہیں ہماری آخرت کو نقصان نہ پہنچائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. آج کی رات بالخصوص جو مجھے اطلاع ہے, وہ اطلاع یہ ہے کہ آج کی رات سب سے زیادہ جن برائیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, ان میں جو سب سے بڑی برائی ہے وہ شراب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حال پر رحم فرمائے. یقین مانیے, یعنی پولیس والوں کا بیان میں نے سنا, ہاسپٹل والوں کا بیان بھی میں نے سنا, عام لوگوں سے جو میں نے باتیں سنی ہیں, اس میں جو سب سے بڑی برائی جو آج کی رات ہوتی ہے, یوں تو برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں, لیکن آج کی رات بدقسمتی کے ساتھ کثرت کے ساتھ شراب پی جاتی ہے. اللہ کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہم پر غضب نازل نہ فرمانا کہ شراب جیسی گندی شے آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ان شراب کے اڈوں کو بند کرنے, اس کے کاروبار کو بند کرنے اور لوگوں کو اس کام سے روکنے کا, جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, جن کو حکومتی طور پر ذمہ داری ہے جن کی کہ وہ روکے, مگر وہ نہیں روک رہے. جو نہیں روک رہے, میں ان کو کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو, روکو. یہ شراب اتنی پی جاتی ہے کہ ان دنوں میں نے کل کنفرم کیا تھا کسی سے کہ ان دنوں میں خاص یہ جو نقلی شرابیں, کچی شرابیں, عجیب و غریب قسم, وہ بھی نکال دیتی ہے کمپنیاں, یا پلا دو, لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور اس کی خبریں آتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم کل کوئی ایسی خبر نہ پڑھیں. لیکن پریکٹس یہ ہے پچھلے سالوں کی, آپ کو 31 دسمبر کی ہونے والی تباہی نظر آئے گی. اگر مان جائیں تو امیدیں بچ جائیں گے, نہیں مانیں گے تو اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. رب کریم اس شراب جیسی مضی اور خطرناک عادت سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو اس پہ مبتلا ہیں. اگر کوئی ایسے ہیں جنہوں نے شراب وغیرہ کا اہتمام کیا ہوا ہے, خدا را مان جائیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. نمبر 1 شراب بنانے والا, نمبر 2 بنوانے والا, نمبر 3 پینے والا, نمبر 4 اٹھانے والا,
نمبر 5 اٹھوانے والا، نمبر 6 پلانے والا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، اور نمبر 10 خریدوانے والا۔ یہ 10 کے 10 غور کریں، اور اگر کوئی ان 10 میں سے ایک بھی ہے، اللہ سے ڈرے کہ اس پر لعنت کی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اللہ کی پناہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، اللہ عز و جل 3 روز تک اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل، اور جو ایک گلاس پیے گا، اللہ 40 روز تک اس کی کوئی نماز قبول نہ فرمائے گا، اور جو ہمیشہ شراب پیے گا، اللہ پر حق ہے کہ اس سے نہر الخبال سے پلائے۔ عرض کی گئی کہ نہر الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 2 زخیوں کا پیپ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مان جائیے، شراب کی عادت چھوڑ دیجئے۔ گناہوں میں راتیں گزارنے والوں، توجہ سے سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور و تکبر اور لہو و لعیب میں رات گزاریں گے، اور صبح اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے اور ریشم پہننے کی وجہ سے مسک ہو کر بندر و خنزیروں کی صورت میں بدل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضرورت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، بہت ضرورت ہے۔ ابھی میں نے تو بہت سارے واقعات ہلاکتوں کے بتائے نہیں ہیں کہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں، وہ تو میں نے بتایا نہیں۔ زہریلی شراب پینے کی ہلاکتیں خود 2015 میں 6 شراب پینے سے، 74 زہریلی شراب پینے سے، 31 زہریلی شراب پینے سے، 56 زہریلی شراب پینے سے۔ یہ 2015 کے واقعات جو تھوڑے بہت جو ہمیں ملے میں وہ سنا رہا ہوں۔ بے پردگی تعلیمی اداروں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی، ٹی وی میڈیا کے ذریعے تباہی، پیپر میڈیا کے ذریعے تباہی، شرابوں کے ذریعے تباہی، جوئے کے ذریعے تباہی، بے حیائی کے ذریعے تباہی۔ تو آپ بتائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اتنی تباہی ہے۔ آپ مدنی چینل پر آج کی رات ابھی بیٹھے ہو، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرے، اللہ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ساری امت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ مگر اب سوچو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر اس تباہی سے روکنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر بچا ہوا ہو، کیا کل بچا ہوا ہوگا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی بچی ہوئی ہے، آپ کا بچہ بچا ہوا ہے، مگر جو تباہی آئی ہوئی ہے، جو سیلاب آیا ہوا ہے، وہ آپ کی گلی اور محلے میں تو ہے یا نہیں ہے؟ یہ پانی چل رہا ہے، یہ بے حیائی کا سیلاب، یہ جو پانی ہے یہ ہماری گلی کوچوں میں تو آیا ہوا ہے، اس کا تو شاید آپ انکار نہیں کریں گے۔ اب یہ پانی چل رہا، بولو میں اوپر رہ رہا ہوں مجھے نہیں خطرہ، یہ چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ چڑھتے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، کچھ صفائی کا انتظام کرو، کوئی نقاسی کا انتظام کرو، جمع کرو لوگوں کو۔ اگر اپنے ہی گھر کو بچانا چاہتے ہو تب بھی اس قوم کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کہیں ہمارے گھر کو بھی جلا کر نہ رکھ دے۔ کہ جو یہ نہیں کرے گا، وہ کشتی والی روایت، جو پہلی منزل پر سوراخ کرے پانی کے لیے، بیچ والا کہتا ہے اپنے مرضی ان کو جو کرنا کرنے دو، تیسری والا کہتا ہے کہ اگر پہلی پر سوراخ ہو گیا سب ہم ڈوب جائیں گے۔ اگر خود ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو گراؤنڈ فلور پر جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے پانی میں، اس کو روکو، اس کو روکو۔ اگر ہم روکتے تو آج ہماری گلیوں میں چرسیں نہ پی جاتی، ہماری گلیوں میں بچے شرابیں پی کر نہ آئے ہوتے۔ آج کتنی گلیاں ایسی ہیں جن میں اسلامی بہنوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کتنے بازار کے ایسے محلے ایسے ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے۔
اور باش لڑکے آوازیں دیتے ہیں. عجیب و غریب لڑکیاں لڑکوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. عجیب و غریب حالت ہے. ہمارے گھر میں اگر ہم نے مدنی چینل ہی رکھا ہوتا تو شاید یہ حالات ہمارے گھر میں کم از کم نہ آئے ہوئے ہوتے. جن کے گھروں میں آئے ہیں پتہ چلتا ہے تو میں کہہ رہا ہوں, لوگ بتاتے تو میں کہہ رہا ہوں, واٹس ایپ بتاتے ہیں, میسج کرتے ہیں, فیڈ بیک پر بتاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے, جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے تو لوگ بتاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ارے اب تو دنیا ایسی آگے نکل گئی, اللہ کی پناہ, یعنی آگے سے نکلا جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے. شادی نہیں کرتے لڑکا لڑکی, ایک ساتھ رہتے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو شادی کریں گے, اس سے بچہ بھی ہو جاتا ہے. جی ہاں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور آج کی رات, یہ مطلب کوئی بھی رات, کوئی گھڑی ایسی تھوڑی ہے جس پہ گناہ کرنے کی اجازت مل جائے. اگر کسی نے پروگرام بنایا ہے تو کینسل کر دیجیے. اللہ کی رضا, کیا پتا آپ کا یہ کہنا کہ نہیں جاتا اور یہ آپ کا نیت کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور وہ بخشش عطا فرما دے, مغفرت فرما دے. بس خلاص نہیں کرتے. مجھے میسج آتے, یہ میسج آتے, الحمدللہ میں نے میسج ریسیو کیے ہیں کہ پچھلے سال ہم پارٹی میں تھے, فلاں فلاں جگہ پہ تھے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اس سال, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, اس سال ہم مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ اجتماع دیکھ رہے ہیں. ہم کسی بھی پارٹی میں اور کسی بھی گناہ بھرے کام میں نہیں گئے. دعوت اسلامی کا یہ مدنی انقلاب ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں جس تیزی کے ساتھ اور جس زور کے ساتھ اور جس کوششوں کے ساتھ دعوت اسلامی روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس تباہی کو, شاید ہی کوئی ہوگا, اور ہو تو مدینہ مدینہ. ہمیں خوشی ہوگی, اچھا لگے گا کہ مل جل کر روکیں گے تو کچھ ہوگا. تو مبلغین جتنے بھی دعوت اسلامی کے اس اجتماعات میں مدنی چینل پر ہیں, سب نیت کریں کہ ہم ان تباہیوں کو روکنے کے لیے دعوت اسلامی کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے. کریں گے, کریں گے. کیسے؟ روزانہ 2 درس دینے اور سننے کی عادت بنائیے. بازار میں, مارکیٹ میں, گھر میں, مسجد میں. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, کم از کم ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. الحمدللہ 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں, اور تقریباً 7:15 بجے مدنی مذاکرے کی تلاوت و نعت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس ماہ ربیع الاول میں تو یہ خصوصیت ہے کہ ہر مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس میلاد نظر آئے گا. اسی طرح مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے, اس کو پور کیجئے, عمل کیجئے. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کیجئے. مدنی ماحول میں آ جائیے, اپنی نسلوں کو مدنی ماحول میں لے کر آئیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 2200 سے زائد 2200 سے زائد مدارس المدینہ ہیں, مدنی منع, مدنی منیا, جس میں قرآن نے پاک کی حفظ و نادرہ کی جز و کل وقتی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. 1,10,000 سے زیادہ کی تعداد ہے, اور اس کا سالانہ خرچہ 76 کروڑ ہے, 76 کروڑ. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس آنے والے جمعہ کو 8 جنوری کو ہم مدنی عطیات مہم کے سلسلے میں ایک ٹیلی تھون کہلاتا ہے, یہ کر رہے ہیں. دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مدنی چینل پر آئیے, اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے اور اس میں اپنا حصہ ملائیے. ہمیں اپنا یہ فگر پورا کرنے کے لیے ہم نے اس کو تقسیم کیا یونٹ وائز. 63,000 یونٹ ہم نے بنائے ہیں فگر پورا کرنے کے لیے. مثال دیے, ایک یونٹ کو ہم نے 12,000 کا کہا ہے کہ 12,000 کا ایک یونٹ ہے. آپ 1 یونٹ لے لیں, آپ 3 یونٹ لے لیں, 112 یونٹ لے لیں, 126 یونٹ لے لیں, 1200 یونٹ لے لیں, 12,000 یونٹ لے لیں, 12,000 یونٹ ہے. اگر جتنے دعوت اسلامی والے اس وقت بھی اگر دیکھ اور سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے, گھر کے 2-4 افراد مل کر, نابالغ کے بھلے پیسے آپ نہ ملائیں, مل کر بھی اگر 1 یونٹ بھی لے لینا دعوت اسلامی والے, تو 63,000 یونٹ شاید ہو جائیں گے. ہر گھر کوشش کرے کہ میرے گھر کا کم از کم, امیر اہل سنت نے اپنا 1 یونٹ دیا اپنی طرف سے, شہزادہ عبید رضا نے اپنا 1 یونٹ دیا ان کی طرف سے, حالانکہ دونوں والد اور بیٹے, شہنشاہ اور شہزادہ, تو انہوں نے اپنا ایک الگ الگ یونٹ دیا.
تو آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے کم از کم کچھ نہیں تو میرے گھر والوں کی طرف سے کوشش کروں گا، یا کسی سے تیاری کر لیں. 1 یونٹ اپنے ذمہ ہے کوئی لیتا ہو؟ 1 یونٹ ہاتھ اٹھائیں. 12,000 روپے کا یونٹ ہے، کر کے دیں یا خود کریں یا کروا لیں؟ کوئی ہے؟ 8 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. سارے نہیں نیت کر رہے. 8 جنوری جس کی نیت بنتی ہے بات اٹھائے. صرف 12,000 روپے کا یونٹ ہے، اور حفظ و ناظرہ کی تعلیم میں اپنا حصہ ملائیں. کیا پتا کہ یہ زبردست ثواب جاریہ ہو جائے. ماشاءاللہ جو نیت کرتے ہاتھ اٹھائیں. 1 یونٹ کم از کم 1 یونٹ ہر دعوت اسلامی والا اپنے لیے لے لے کہ میں انشاءاللہ 1 یونٹ کر کے دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.